میں اپنے آپ کو کبھی بھی اس بات کے لیے معاف نہیں کر سکتی تھی کہ میری وجہ سے میری اماں اور میری بہنوں نے اتنی مشکلوں کا سامنا کیا۔ وہ اتنی پرسکون زندگی جینے والی ایک پل میں کیسے سڑکوں پر آ گئی تھیں، صرف میری وجہ سے۔ وہ غلطی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے نہ صرف میری بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے پورے گھر والوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اور میں بد نصیب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور کچھ بھی نہیں کر پائی۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھے تو اپنے باپ کی موت کے بعد اپنی ماں کا اور اپنی بہنوں کا سہارا بننا چاہیے تھا۔ میں ان کا سہارا تو نہیں بن پائی، بلکہ الٹا ان کی پریشانی کا باعث بنی، اور اس بات کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ میرا نام نمرہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میری 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، پر اس بات سے میرے بابا کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری بیٹیاں ایک دن میرا نام روشن کریں گی۔ میرے بابا کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ان سے کسی خاندانی جائیداد کے سلسلے میں ناراض ہو کر الگ ہو گیا تھا، اور میرے چاچو اور میرے بابا کے بیچ میں بولنا تک بند ہو گیا تھا۔ میرے دادا ابو کی زمین تھی، جس میں سے میرے چھوٹے چاچو زیادہ حصہ لینا چاہتے تھے اور میرے بابا چاہتے تھے کہ ہم برابر ہی حصہ لیں۔ میرے بابا کا اچھا خاصا کاروبار تھا اور ہم چاچو لوگوں سے مالی حساب میں تھوڑے امیر بھی تھے، کیونکہ چاچو نے ہمیشہ ہی دادا کی دی ہوئی زمین کے آسرے پر کوئی بھی کام یا کاروبار شروع نہیں کیا تھا، اور زمین سے تھوڑے بہت جو پیسے مل جاتے تھے اسی سے اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ پر میرے بابا ہمیشہ کاروبار کرنے میں ہی عقل مندی سمجھتے تھے اور ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ انسان کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے تو ساری دادا ابو کی زمین چاچو ہی سنبھالتے تھے، پر جب ہم بڑے ہو گئے تو بابا نے سوچا کہ مجھے چاچو سے اپنا حصہ اب واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ پہلے بابا اس کو ضرورت نہیں سمجھتے تھے، مگر اب ان کا کاروبار بہت ہی اچھا چلتا تھا اور ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے۔ پر جیسے جیسے بابا کی عمر تھوڑی بڑھتی گئی تو بابا اپنے کاروبار کو بہت ہی کم وقت دیا کرتے تھے اور کام نہیں کر پاتے تھے۔ بس اسی لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ چاچو سے اب اپنا زمین کا حصہ لے کر اپنے بچوں کے نام کر لیا جائے، کیونکہ انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بابا یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد چاچو میری بیٹیوں کو میری زمین کا حصہ دیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ چاچو کے 5 بیٹے تھے اور بابا کی ہم صرف 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ بابا نے جب چاچو سے اپنی زمین کا حصہ مانگا تو چاچو بابا سے بہت ہی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس صرف یہ زمین ہے، تمہارے پاس تو بہت سارا کاروبار ہے، تو تم ہم سے زمین کا اپنا حصہ مت لو۔ بابا نے چاچو سے کہا کہ کاروبار میں نے اپنے بل بوتے پر بنایا ہے، زمین تو میرے بابا کو اپنے باپ سے ورثے میں ملی ہے، میں اپنا حصہ کیوں آپ لوگوں کو دوں؟ بابا ہمیشہ چاچو کو سمجھاتے تھے کہ تمہارے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کو کوئی نہ کوئی کاروبار بنا کے دو یا کوئی دکان وغیرہ کھول کر دو۔ پر چاچو کے 5 بیٹے نالائق اور نکمے تھے، کوئی بھی کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ چاچو اور بابا کا زمین کے حصوں پر بہت ہی زیادہ جھگڑا ہو گیا اور چاچو نے اپنا ہر رشتہ بابا کے ساتھ ختم کر دیا۔ پھر بابا نے بھی زمین چاچو کے نام کر دی اور ہمیشہ کے لیے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور ہم شہر رہنے لگے، جہاں پر بابا کا کاروبار ہوتا تھا۔ بابا نے شہر میں ہمیں اچھے اسکولوں میں داخلہ دلوائے اور ہمیشہ ہمیں یہی سمجھایا کہ بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنی تعلیم کو کبھی بھی ضائع مت ہونے دینا۔ جو تعلیم میں نے آپ لوگوں کو دلوائی ہے اور آپ کی تعلیم پر میں نے جو محنت کی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اس محنت کا پھل ایک دن ضرور ملے گا۔ ہمارے بابا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم بیٹیاں نہیں، میرے بیٹے ہو،
تم بیٹیاں ہی ایک دن میرا نام روشن کرو گی، اور تمہارے چاچو کو ایک دن میں اس بات کا احساس ضرور دلوا کر رہوں گا کہ جو کام تمہارے بیٹے نہیں کر پائے میری بیٹیوں نے کر دکھایا۔ میرے پاپا ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ہم پڑھ لکھ کر اچھی نوکریاں حاصل کریں گے اور ان کو ایک دن ہم بیٹیوں پر فخر محسوس ہوگا۔ بابا نے اپنی زندگی میں ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ وہ ہماری ہر خواہش پوری کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میں نے جب کالج میں پڑھنا شروع کیا تو یہ تب کی بات ہے۔ میرے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کا نام تبریز تھا۔ تبریز کالج میں میری ہر بات میں مدد کرتا تھا۔ وہ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اور مجھ سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ مجھے اس کا بات کرنا شروع میں تو بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کالج کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے اور مجھے وہاں پر کسی بھی لڑکے سے یا کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ بابا نے مجھے خاص طور پر سمجھایا تھا کہ میں جس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو اتنی آزادی اور اتنی تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مقصد آپ لوگوں نے ضرور پورا کرنا ہوگا۔ اسی لیے بابا کی کہی ہوئی بات مجھے ہر وقت یاد رہتی تھی۔ میں کالج میں کسی سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، پر تبریز زبردستی ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اس کو کافی بار منع بھی کیا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں اور میری مدد کرنے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، پر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تھا۔ تبریز کالج کے باقی لڑکوں کی نسبت بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کو کسی اور لڑکی کے ساتھ ہی نہیں دیکھا تھا، جبکہ کالج کے باقی لڑکے کافی لڑکیوں سے گھلے ملے ہوئے تھے اور کالج میں ہر وقت ہی ہلا گلا بنا رکھتے تھے۔ تبریز ان ساری باتوں سے ہی بہت دور تھا، اسی لیے مجھے اس کی یہ بات بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ میں اس سے تھوڑا بہت بات کر لیتی تھی۔ اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ باقی لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ کالج میں کچھ وقت گزر جانے کے بعد میری تبریز کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں کس مقصد کی وجہ سے پڑھتی ہوں، کیونکہ ہماری برادری میں باقی لڑکیوں کو اتنا زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور ہمارے ابا نے ہمیں تعلیم دلانے کے لیے اور ہمیں کوئی مقام کروانے کے لیے اپنا گاؤں تک چھوڑ دیا ہے، اور تو اور اپنے بھائی سے رشتہ داری بھی ختم کر دی تھی۔ میں تبریز کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں اور ان کو جلد سے جلد یہ خوشی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے چاچو اکثر میرے بابا کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ تمہاری صرف بیٹیاں ہیں اور میرے تو 5 بیٹے ہیں۔ میں چاچو کو بابا کا بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی اور ان کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ آج کل کے دور میں بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہوتی۔ تبریز نے اپنے بارے میں بھی مجھے بتایا تھا کہ اس کی بھی کوئی بڑی فیملی نہیں ہے۔ تبریز نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے سب بھائی بہنوں سے بڑا ہے اور اس کے بابا اس دنیا سے تب چلے گئے تھے جب تبریز 10 سال کا تھا۔ اس کی ماں نے ہی اسے بہت ہی مشکلوں سے پالا تھا، اور تو اور اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا وہی واحد سہارا تھا۔ تبریز نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے اسکول اور اب کالج کے بعد اپنی دکان پر بیٹھتا ہے، جو کہ اس نے اپنے ہی محلے میں کھولی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گھر کا تھوڑا بہت سودا سامان آ جاتا ہے۔ مجھے تبریز کی بات سن کر بہت ہی اچھا لگا تھا کہ وہ اپنے لیے ابھی سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے بچپن سے ہی کافی ساری محنت کی ہے اور اپنی پڑھائی کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ تبریز اور میرا دونوں کا ہی یہی مقصد تھا کہ پڑھ لکھ کے کوئی اچھی سی نوکری کر لینی ہے۔ ایک دن تبریز نے مجھے پرپوز کیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بہت ہی پسند کرتا ہے۔ پسند تو وہ بھی مجھے آ گیا تھا، پر ابھی فی الحال ہم اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے کیونکہ ہمارا مقصد ابھی ادھورا تھا اور ہمیں ابھی اور پڑھنا تھا۔ تبریز نے مجھے بولا تھا جب ہم دونوں کو نوکری مل جائے گی تبھی ہم شادی کریں گے،
اس سے پہلے ہم اس بات کو نہیں دہرائیں گے، اور میں نے بھی اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جب ہمیں نوکری مل جائے گی تب ہم اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ کالج میں تو تبریز کا اور میرا روز کا ملنا ہوتا تھا، پر ایک دن تبریز نے مجھے بتایا کہ مجھے سرپرائز دینے کے لیے میری برتھ ڈے والے دن ایک ہوٹل میں بہت ہی اچھا انتظام کیا اور میرے لیے ایک بہت ہی بڑا کیک بنوایا ہے۔ جب اس نے مجھے اس ہوٹل پر بلایا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ تبریز نے میرے لیے اتنا اچھا انتظام کیا تھا، اور میں نے اس سے اس وقت بولا تھا کہ تمہیں اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ مجھے تبریز کے حالات اچھی طرح سے معلوم تھے، اسی لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے تھوڑا سا بھی خرچ کرے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میرے چاچو کا بڑا بیٹا، جس کا نام فیاض تھا، وہ ہمارے گھر پر ہی بیٹھا تھا۔ فیاض بابا کے ساتھ بیٹھا تھا، اماں اور میری دونوں بہنیں ساتھ بیٹھی تھیں۔ سب کی شکل دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، کیونکہ سب کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ پھر فیاض نے ایک دم بابا سے اسی وقت بولا، آپ کو اگر مجھ پر یقین نہیں آ رہا تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ یہ اس وقت کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ ہم لوگوں کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی پر ایک بہت ہی بڑا الزام لگا رہا ہوں۔ جب آپ کو اپنی بیٹی سے ہی پتہ چل جائے گا تو ہی آپ یقین کریں گے۔ بابا نے فیاض کو اس وقت چپ کرواتے ہوئے بولا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی سے خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ لو، ابھی اسی وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی یہ بات صاف ہو جائے گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بابا نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا نمرا، مجھے بتاؤ، فیاض جو بھی بات بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ اور ضرور اس کو کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، تم کہاں سے آ رہی ہو اور کس کے ساتھ تھی؟ بابا کی یہ بات سننے کے بعد تو میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ میں اب بابا کو کیا جواب دوں گی؟ میرا تو گلا خشک ہونے لگا، مجھ سے تو ایک لفظ تک نہیں بولا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میں نے آج بابا کا یقین توڑ دیا ہے۔ مجھے تبریز سے ملنے نہیں جانا چاہیے تھا، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں باتیں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں بابا اب میری بات سننے کے بعد کیا سوچیں گے اور پھر کیا فیصلہ کریں گے۔ بابا نے پھر مجھ سے اونچے لہجے میں بات کر کے پوچھا کہ نمرا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، بتاؤ فیاض کیا بول رہا ہے اور تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میرے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں بابا کو اگر بتا دیتی کہ میں تبریز کے ساتھ تھی تو مجھے معلوم تھا بابا کا رد عمل کیا ہوگا۔ میری خاموشی بابا کو جواب دے چکی تھی، اور بابا اسی وقت جہاں پر بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کر آئے اور مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بابا اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہو رہے تھے اور مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ بابا مجھے بول رہے تھے کہ تم نے آج میرا یقین توڑ دیا ہے۔ مجھے ڈانٹتے ڈانٹتے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں بابا کو آوازیں دے کر بول رہی تھی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں تبریز سے ملنے گئی تھی، پر میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ پر بابا بے ہوش ہو چکے تھے، انہوں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں بھی بہت پریشان ہو رہی تھیں اور کافی رو رہے تھے۔ فیاض میرے چاچو کا بیٹا بابا کو اس وقت اٹھا کے ہسپتال لے گیا اور ہم سب بھی ان کے ساتھ ہسپتال چلے گئے۔ بابا کو ڈاکٹر نے ICU میں داخل کر دیا اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بابا کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہم آپ کو فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ میرے بابا کو بچا لو، میں آئندہ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ اماں بھی صرف مجھے ہی ڈانٹ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے،
پر اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اگر میں تبریز سے ملنے ہوٹل نہیں جاتی تو آج بابا کی طبیعت خراب نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا میری ہی وجہ سے تو ہوا تھا۔ میں خود کو اس بات کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی سزا صرف مجھے نہیں، میرے اماں اور میری دونوں بہنوں کو بھی مل رہی تھی۔ پھر اماں نے ڈاکٹر کو بولا، آپ علاج صحیح سے کیجیے، جتنے بھی پیسے لگ جائیں، آپ اس بات کی کوئی بھی پرواہ مت کیجیے، بس آپ بابا کی زندگی بچا لیجیے۔ پر ڈاکٹر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ڈاکٹر نے ہمیں صرف اللہ پاک سے دعا کرنے کے لیے ہی کہا تھا، اور کہا تھا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگ اللہ سے ہی دعا کریں تاکہ وہ ان کی زندگی بخش دیں۔ ہسپتال میں کھڑی اماں بہت ہی زیادہ رو رہی تھیں اور مجھے کہہ رہی تھیں، اگر تمہارے پاپا کو کچھ بھی ہو گیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی اس حالت کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم نے میرا اور اپنے بابا کا یقین توڑا ہے۔ اس بات کے لیے ہم دونوں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے۔ اماں مجھے اس وقت کہہ رہی تھی کہ تم پر تو مجھے ناز تھا کہ میری بیٹی نہیں، نمرا میرا بیٹا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا غلط قدم اٹھایا اور ہمیں بدنام کرنے میں کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑی۔ اس وقت تو ہم سب کے سر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بابا یہ دنیا چھوڑ کر ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد کب ہم اسپتال سے گھر آئے اور کب ابا کی تدفین ہوئی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا، اور یہ صدمہ میرے لیے زندگی کا سب سے بھیانک صدمہ تھا۔ کافی دن تک تو اماں بھی اس صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھیں، اور میری دونوں بہنوں کو تو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ جب میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا تھا کہ فیاض بھائی نے آخر بابا کو ایسی کون سی بات بتائی تھی جس کی وجہ سے بابا کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، تو اس پر میری بہنوں نے مجھے بتایا کہ فیاض بھائی نے گھر میں آتے ہی شور ڈال دیا تھا اور بابا کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں ٹائم گزارتی ہے اور ان کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی رہتی ہے۔ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ فیاض بھائی بابا کو آپ کے خلاف بہت ہی غلط باتیں بتا رہے تھے۔ تب میں نے اماں کو بتایا تھا کہ اماں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ تبریز میرا کلاس فیلو ہے اور اس دن میرا برتھ ڈے تھا، اسی لیے اس نے میرے لیے ہوٹل میں ایک کیک بنوایا تھا اور مجھے سرپرائز دیا تھا۔ اگر مجھے تھوڑا سے بھی پتہ ہوتا کہ فیاض بھائی کو بابا کو اتنی بڑی غلط فہمی ہو جائے گی تو میں کبھی بھی اس ہوٹل میں نہ جاتی۔ میں تو اس سے پہلے کبھی بھی کسی دوست سے ملنے ہوٹل میں نہیں گئی تھی۔ اماں نے مجھے اس وقت بولا تھا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ تو ہو چکا ہے، اب ہماری یا تمہاری اس بات پر کون یقین کرے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ فیاض کے سامنے ہوا تھا اور وہ ہمیں بدنام کر چکا ہے۔ بابا کی موت کے بعد تبریز نے مجھ سے رابطہ کرنا چاہا تھا، پر میں نے اس کو صاف انکار کر دیا تھا کہ آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے یا مجھ سے ملنے کی کوئی بھی کوشش مت کرنا، کیونکہ جیسا بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، اپنے بابا کی موت کی ذمہ دار میں ہی تھی، چاہے وہ غلط فہمی ہی تھی، پر بات تو میری ہی تھی۔ اسی لیے میں اب اس بات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اور تبریز کو میں نے ہمیشہ کے لیے بھلانے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بابا کی موت کے بعد ہم لوگ گاؤں جا کر اپنے چاچو لوگوں کے ساتھ جو ہمارا گھر تھا وہاں پر رہنے لگے تھے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں صرف عورتیں ہی تھیں، اور چاچو لوگوں کو ہم عورتوں کا اکیلے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے امی نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جوان بیٹیاں ہیں، مجھے اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ بابا کی موت کے 2 سالوں کے بعد اماں نے سوچا اب میری شادی کر دی جائے، کیونکہ ان پر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی اور نہ باپ تھا نہ بھائی۔ اسی لیے اماں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ اماں نے جب چاچو سے اس بارے میں بات کی تو چاچو نے اماں کو کہا کہ بھابھی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
میرے 5 بیٹے ہیں، آپ ان 5 میں سے جس کے لیے بھی کہیں گی ہم نمرہ کی شادی اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ چاچو نے فیاض کے لیے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اماں کو اس رشتے پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ ہمارے چاچو تھے، اور اماں چاہتی تھی کہ اب تو ہمارا باپ بھی نہیں ہے، اسی لیے ہمارا چاچو ہی ہماری باپ کی جگہ ہے۔ وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اماں نے جب مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جو آپ کو ٹھیک لگے وہی کریں، کیونکہ میں پہلے ہی اماں کو بہت زیادہ پریشانیاں دے چکی تھی، اب مزید ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کو شادی کی تیاری کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ ابا نے ہم سب کی شادی کے لیے بہت سارے پیسے جمع کر رکھے تھے، اور اماں کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی، اور جس دن میری شادی تھی اس دن میں سج سنور کر اپنے دولہے کا نکاح کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ تب چاچو اماں کے پاس آئے اور اماں کو کہنے لگے کہ بھابھی جان، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کافی پریشان ہونے لگی کہ چاچو کو کون سی ضروری بات کرنی ہوگی۔ جب اماں چاچو کی بات سننے گئی تو چاچو کی بات سننے کے بعد ہمارے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ چاچو اس وقت اماں کو کہہ رہے تھے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، ہم یہ رشتہ یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ اماں نے چاچو کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، سارے مہمان آ گئے ہیں اور سارے مہمانوں کے سامنے ہماری بہت بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ اگر آپ نمرہ کے چاچو ہو کر اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دیں گے تو اور کوئی کیسے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا؟ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ چاچو نے اماں کو جب کہا کہ میں ایک ہی شرط پر نمرہ کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرواؤں گا، اگر آپ کو وہ شرط منظور ہے تو آپ بتا دیں، ورنہ یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ چاچو کی تو پہلے ہی اماں بہت ساری منتیں کر رہی تھیں، اور اماں کو چاچو کی ہر شرط منظور تھی۔ چاچو نے اماں کو اس وقت کہا تھا کہ آپ اپنی ساری دولت اور ملکیت ہمارے نام لکھ دیں، پھر ہی آپ کی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ اماں نے بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا سب کچھ ہی فیاض کے نام لکھ دیا، اور مجھ سے ایک بار پوچھا تک نہیں، کیونکہ ان سب کی وجہ صرف میں ہی تھی۔ شرط پوری ہو جانے کے بعد میری فیاض کے ساتھ شادی ہو گئی، اور میں چاچو لوگوں کے گھر میں رہنے لگی۔ میرے دل میں چاچو کے لیے یا ان کے بیٹوں یا ان کی فیملی کے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بھی بہت ہی بگڑا ہوا تھا۔ ان کے 5 بیٹے تھے، اور وہ اپنے ماں باپ کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کچھ کماتے تھے۔ چاچو پہلے تو زمین پر جو بھی کام کرتے تھے اسی سے سب کا پیٹ پالتے تھے، اور میری شادی کے بعد تو چاچو نے ہماری ساری دولت بھی فیاض کے نام لکھوا دی تھی، اور اب وہ میرے بابا کی محنت کی کمائی کے پیسوں پر بہت ہی عیاشی کرتے تھے۔ میں اپنے آپ کو دن رات کوستی رہتی تھی کہ میں نے یہ کیسے غلطی کر دی۔ میری وجہ سے میری ماں نے کتنے دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کیا، اور میری دونوں بہنوں کا حصہ بھی میری وجہ سے ان سے چھن گیا۔ چاچو نے ہم سے جو بھی پیسے اپنے نام لکھوائے اور جو بھی دولت اپنے نام لکھوائی، اس کے بعد تو چاچو نے زمین بھی بیچ دی، اور ان لوگوں نے ایسا ہی سمجھا کہ ہم ساری زندگی اب یہ پیسے ختم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرے بابا اچھے خاصے امیر تھے اور ان کے پاس کافی ملکیت تھی۔ چاچو لوگوں نے پیسے خرچ کرتے وقت ذرا نہیں سوچا، اور صرف اپنی عیاشیوں میں ہی مصروف رہے۔ میرے چاچو کے 3 بیٹے جواری اور نشئی تھے۔ وہ کافی پیسہ جوا میں ہار کر آ چکے تھے، اور آ کر اپنے باپ سے پھر سے پیسے مانگتے تھے۔ ان لوگوں میں کافی جھگڑے بھی ہوتے تھے، کیونکہ ذرا سی تمیز ہی نہیں تھی۔ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میرا تو دم گھٹنے لگا تھا، اور مجھ سے وہاں پر بالکل بھی نہیں رہا جاتا تھا۔
پر میں یہ سب اپنے لیے سزا کے طور پر برداشت کر رہی تھی، کیونکہ یہ ساری سزا مجھے اپنی غلطی پر ہی تو مل رہی تھی اور مجھے مجبوراً برداشت کرنی تھی۔ کچھ ہی سالوں کے بعد ان لوگوں نے سارے پیسے اور سب کچھ ختم کر دیا اور ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زمین بھی بیچ دی تھی اور اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم اپنی ساری زندگی بھی یہ پیسے خرچ نہیں کر پائیں گے۔ چاچو کے 5 بیٹے نکمے اور نالائق تھے۔ ان سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا کہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ہی کوئی کام کر لے۔ چاہے وہ 2 دن بھوکے گزار لیتے تھے، پر پھر بھی کوئی کام نہیں ڈھونڈتے اور نہ کہیں کام ڈھونڈنے کے لیے جاتے تھے۔ چاچو اپنے بیٹوں سے بہت ہی زیادہ تنگ آ گئے تھے اور انہی سب باتوں کی وجہ سے بہت ہی بیمار رہنے لگے تھے، کیونکہ ان کی بھی کافی عمر ہو گئی تھی اور پھر وہ بھی کام کر کر کے تھک گئے تھے۔ انہوں نے جو میری ماں کے ساتھ کیا تھا، دھوکے سے ان کی ساری دولت اور پیسے بھی لے لیے تھے، ان سب کی سزا اب وہ کاٹ رہے تھے اور وہ یہ بات مانتے بھی تھے۔ وہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ ہم نے یتیم بچوں کا حق کھایا ہے، اسی لیے اب اللہ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اگر یہی پیسے ان لوگوں کے پاس ہوتے تو وہ پوری زندگی بھی ختم نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی یہ پیسے ہمارے پاس آئے تو کتنی بے برکتی ان پیسوں میں آ گئی کہ کچھ ہی سالوں میں اتنے سارے پیسے اور اتنی ساری دولت ختم ہو گئی، اور اب تو ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اسی کی سزا مل رہی ہے۔ چاچو کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کی کافی خوشی تھی کہ ان کو تھوڑا سا احساس تو ہوا۔ میں کافی پڑھی لکھی تھی اور مجھ سے اپنے چاچو کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ کافی بیمار تھے اور ان کے پاس دوائی لینے تک کے پیسے نہیں تھے۔ پھر میں نے اپنے چاچو اور اپنے شوہر سے اجازت لے کر نوکری کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا اور میں اپنے شوہر اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اپنے اسی شہر والے گھر میں رہنے لگی۔ وہاں پر رہتے ہوئے ہمیں کچھ ہی وقت گزرا تو مجھے بہت ہی اچھی نوکری مل گئی، جس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ جیسے ہی مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میں نے چاچو کو شہر اپنے گھر بلوا لیا اور ان کا اچھے سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ چاچو کا علاج کروانے کے بعد جب وہ تھوڑے بہتر ہوئے تو چاچو نے اماں سے اور ہم سب سے معافی مانگی اور ہم سے کہا کہ میں آپ لوگوں کا گنہگار ہوں، میں نے آپ لوگوں کا حق کھایا ہے، مجھے تو اپنی بھتیجیوں کا سہارا بننا چاہیے تھا اور اپنی یتیم بچیوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ اب میں قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے ان کے باپ کی محنت کی کمائی اور سارے پیسے جو ان سے چھین لیے تھے۔ چاچو بہت زیادہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے افسوس ہے، میرے بیٹے ہٹے کٹے جوان ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کرتے، جبکہ میرے بھائی کی بیٹی ہو کر بھی نوکری کرتی ہے اور ہم سب کو پال رہی ہے۔ اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو اس کو اپنی بیٹی پر فخر ہوتا، جس طرح سے یہ محنت کرتی ہے اور اپنی ماں بہنوں کے علاوہ ہم سب کو بھی پالتی ہے۔ اس وقت میں نے چاچو کو کہا ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کو ہمارا احساس ہو رہا ہے، پیسے تو آنی جانی چیز ہے، ختم ہو گئے تو کیا ہوا، اللہ پاک ہمیں اور دے دے گا، آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی نوکری سے کچھ پیسے بچا کر اپنے شوہر کو ایک بہت ہی اچھی اور بڑی بیکری کھول دی، جس پر وہ سب بھائی مل کر کام کرتے تھے اور کافی محنت کرتے تھے، کیونکہ سب نے ہی بہت مشکل وقت گزارا تھا اور ان سب کو احساس ہو چکا تھا۔ پھر میرے چاچو نے میری دونوں بہنوں کی شادی بھی اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے ساتھ طے کر دی تھی، کیونکہ اب میرے سارے دیور بھی سدھر گئے تھے اور محنت سے پیسے بھی کمانے لگے تھے۔ اس کے بعد ہم سب مل کر رہنے لگے اور بہت ہی خوش اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔